اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہے وہ قائم نفسی ہی ہو، یعنی پر سے سبسسٹنٹ ہو، اپنے آپ سے قائم ہو. جیسے ایک چیز آپ کے وہاں پائی جاتی ہے، ایک چیز حرکت کر رہی ہے اور یا لال رنگ کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جو لال رنگ کی ہے یہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہے، یعنی عرض ہے، اور جو چیز جس میں لال رنگ جس کے ساتھ قائم ہے یا جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کہہ دیں گے کہ یہ سبسٹینس ہے. سبسٹینس ہے یعنی کہ جوہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے. اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مادہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ جو ہے صورت ہے. تو فلاسفہ کے وہاں ایک چیز جو بنی ہے وہ مادہ اور صورت سے بنی ہوتی ہے. مادہ یعنی میٹر اور صورت یعنی فارم. تو باری تعالیٰ نائدر فارم نور میٹر، اور جب میٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مادی بھی نہیں ہے، یعنی میٹیریل بھی نہیں ہے. تو مادہ جو ہے اس کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ 3-4 جواہر یا کم از کم 2 جواہر مل کر، 2 سبسٹینسز مل کر ایک مادہ بناتے ہیں. تو جو چیز بناتے ہیں یعنی کمبائن کر کے یا کمبائن کرتے ہیں یا ان کا کمبینیشن ہوتا ہے یا کمپاؤنڈ بنتا ہے تو وہ ایک مادہ بناتے ہیں. تو مادہ جو ہے باری تعالیٰ مادہ بھی نہیں ہے، اور جب مادہ نہیں ہے تو مادی بھی نہیں ہے. اسی طرح مادے کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی مادہ جو ہوگا بغیر صورت کے نہیں پایا جاتا، تو کوئی نہ کوئی سی شکل ہوگی. تو وہ شکل جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اسے فارم بولتے ہیں. تو باری تعالیٰ فارم بھی نہیں ہے. تو نائدر مادہ نور صورت عربی میں صورت نہیں بولتے بلکہ بولتے ہیں وہ سورہ بولتے ہیں، لیکن یہ صاد سے. اس کے بعد ہمارے وہاں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا باری تعالیٰ جسم بھی نہیں ہے، لا جسم ولا روح. یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے. یہ بھی آپ ایک نوٹ کر لیں کہ ببلیکل جو لوگ اسکالرس ہیں وہ باری تعالیٰ کو روح بول دیتے ہیں، لیکن ان کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ روح کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے تو روح ہو گئی. لیکن یہاں ہمارے وہاں نہ تو وہ روح ہے اور نہ وہ جسم ہے، یعنی نائدر گاڈ از اے باڈی نور گاڈ از اے اسپرٹ. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے روح جو ہے وہ جوہر کی ہی کوئی قسم ہوتی ہے. تو جب باری تعالیٰ سبسٹینس نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، تو پھر وہ روح بھی نہیں ہے. اور جسم، کیونکہ جسم جو ہے وہ مادے کی ایک خاص قسم ہے، تو وہ بھی باری تعالیٰ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ باری تعالیٰ لا عین ولا معنی. اب یہ ذرا چیز سمجھنے کی ہے کہ عین کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ آئیڈینٹیٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اے از بی اینڈ بی از اے، تو اس کا مطلب ہے اے بی کا عین ہے، آئیڈینٹیکل ہے، اور بی اے کا آئیڈینٹیکل ہے. دوسرا، ایک دو چیزیں بالکل الگ ہوں مگر ایگزیکٹلی الائک ہوں، تو بھی اس کو بعض لوگ آئیڈینٹیکل کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں آئیڈینٹیکل سے یہ بات بحث ہے ہی نہیں. تو عین کا دوسرا معنی جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی اینٹیٹی ہے، اور اینٹیٹی کے ساتھ جو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو معنی بول دیتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں بھی باری تعالیٰ نہ تو صفت ہے اور مطلب کوئی کوالٹی ہے اور نہ کوئی اینٹیٹی ہے. نہ تو لا معنی ولا عین. تو بعض لوگ عین کو عون بھی کہہ دیتے ہیں، تو ذرا یہ لفظ محل نظر ہے. تو دیکھیے گا کہ ہم نے بہت ساری باتیں جب باری تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان کی نفی کرتے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ باری تعالیٰ لا مکان ولا زمان ہے، یعنی نہ تو باری تعالیٰ مکان ہے، اسپیس ہے، اور نہ باری تعالیٰ کوئی ٹائم ہے. اور اسی سے نکلتا ہے کہ باری تعالیٰ لا زمانی ولا مکانی ہے، یعنی کہ نہ تو وہ کسی ٹائم میں ہے اور نہ کسی اسپیس میں ہے. تو یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو بعض صوفیہ ہر جگہ بولتے ہیں، اور میں نے اس کو پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے کہ ہر جگہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ داخل فی المکان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے خارج ہے، موجود بلا مکان ہے، مگر ہر مکان سے متعلق ہے. کیونکہ اگر باری تعالیٰ کو آپ کہیے گا ہر جگہ ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا باری تعالیٰ ازل سے ہر جگہ ہے؟ اور اگر آپ کہیے گا ازل سے ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ یعنی ہر مکان، عربی میں جگہ کو مکان بولتے ہیں، ہر مکان ازلی ہو گیا. لیکن ازلی صرف ذات اور باری تعالیٰ کی ایسنس اور اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، تو مکان اللہ کی ایٹریبیوٹس میں شامل نہیں ہے، اور نہ زمان. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نہ مکان میں ہے اور نہ وہ زمان میں ہے. لیکن کیونکہ تعلق ہے اس بنیاد پر ہم کہہ دیتے ہیں ہر جگہ اور ہر زمان میں، حالانکہ وہ ہر وقت بھی نہیں ہے اور ہر جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے ماورا ہے، ماورا الورا ہے.
تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ باری تعالیٰ کے بارے میں بنیادی عقیدہ کیا ہے. اب آخری ایک بات، جسٹ ون مور تھنگ، وہ کیونکہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگ اگر کوئی چاہے تو سوال بھی کر لیں، اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر وہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ مباحث سننے چاہیے، سمجھنے چاہیے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، باری تعالیٰ ذات ہے یعنی ایسنس ہے، لیکن ہم اس ایسنس کو جوہر نہیں بولتے یعنی سبسٹینس نہیں بولتے. ہاں بعض دیگر مذاہب میں جوہر اور ذات کا فرق نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ بول دیتے ہیں. اسی طرح باری تعالیٰ کی صفات کو ہم نہ تو عرض بولتے ہیں اور نہ اضافت بولتے ہیں. تو جو لوگ ریلیٹو بولتے ہیں ذات باری کی صفات کو، وہ بہت ہی غلط کرتے ہیں. ریلیٹو تو صفات ذاتیہ تو بالکل نہیں ہے. اور جو لوگ باری تعالیٰ کے بارے میں، ایک بات اور ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ صفت نہیں ہے مگر باری تعالیٰ کی صفات ہیں، باری تعالیٰ ذات ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی باتیں ضرور ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے، اور میں نے کوئی نئی باتیں نہیں بتائی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا. والسلام. جزاک اللہ.